کل مریم نواز کو پارٹی ورکرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے تقریر کے دوران تقریباً تمام ٹیلی ویژن چینلز نے میوٹ کر دیا۔ میوٹ کرنے کی پالیسی ابھی سے لاگو نہیں ہوئی، لیکن اب تو اس نے ایک مضحکہ خیز شکل اختیار کر لی ہے۔ پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم نے اس کے اوپر ایک زبردست ویڈیو بنائی، مریم نواز کا وہ بیان جس کے اندر وہ بتا رہی ہیں کہ ان کو میوٹ کیا جائے گا جو ہی وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا نام لیں گی۔ اس کو ایک ویڈیو کے خانے میں رکھا اور اس کے ساتھ دکھایا کہ جو ہی ان کے نام سامنے آئے تو مختلف چینلز نے مریم نواز کی تقریر کو میوٹ کرنا شروع کر دیا۔ میوٹ کرتے وقت پہلے آواز کو بند کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اینکر اس کے اوپر اپنی تقریر شروع کر دیتا ہے، اور وہ الفاظ جو براہ راست عوام تک پہنچ سکتے ہیں وہ نہیں پہنچتے، اور اینکر کی اپنی تقریر اور تشریح اور رپورٹنگ عوام تک اس کی جگہ پہنچائی جاتی ہے۔ اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو تصویر آپ کے سامنے بنتی ہے اس سے میڈیا کی بے چارگی اور بے بسی آپ کو نظر آتی ہے۔ اگر آپ اس فریم کو اس زاویے سے دیکھیں جس زاویے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو ایک کونے کے اندر تو وہ ویڈیو ہے جو انہوں نے دکھائی، اور دوسرے وہ تمام چینلز ہیں، اور تمام کے تمام چینلز اس فریم میں نہیں ہیں، ظاہر ہے چند ایک چینلز ہیں۔ اس کے اوپر میوٹ 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 کا لفظ لکھا ہوا ہے، یہاں پر ان کو میوٹ کر دیا گیا۔ تمام چینلز کا کام یہی ہے اب کہ اس قسم کی سیاسی تقاریر کو جس کے اندر نام لیے جاتے ہیں ان کو میوٹ کر دیا جائے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، یہ شروع دن سے وتیرہ ایسا ہی پکڑا ہوا ہے پاکستان کے اندر سیاسی طور پر لوگوں کو میوٹ کرنے کا۔ نواز شریف کو تو اس حد تک میوٹ کیا گیا کہ اب صحافیوں نے ایک پٹیشن کا حصہ بن گیا جس کے اندر کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی تقاریر کو باقاعدہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر سنانے کی اجازت دی جائے، جس کے اوپر عمران خان تل ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چند صحافی جو ہیں وہ کرپٹ لوگوں کی بات چیت کو بڑھانے کی جو مہم ہے اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر میوٹ کرنے کی تاریخ بڑی لمبی ہے۔ ایوب خان کے دور کے اندر وہ تمام لوگ بشمول فاطمہ صاحبہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا دستے راست رہی ہیں، ان کو میوٹ کرنے کی پالیسی اپنائی گئی اور ان کے بیانات کو ریاست کے خلاف سازش قرار دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو میوٹ کرنے کی پالیسی اپنائی گئی اور ان کو ایگزیکیوٹ کر کے بھی میوٹ کر دیا گیا، یعنی ان کے جنازے کو بھی صحیح جنازے کی طرح ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ضیاء الحق کے دور کے اندر تو میوٹ کرنے کی پالیسی بڑی لمبی رہی، پھر مشرف دور کے اندر میوٹ کرنے کی پالیسی برقرار رہی، اور کس طرح ٹی وی چینلز کو باقاعدہ آف ایئر کر دیا جاتا تھا، ہم سب نے وہ دیکھا۔ لائرز کی پوری تحریک کو میوٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور کامیابی نہیں ہوئی۔ ایم کیو ایم نے کراچی کے اندر ایگزیکیوٹ بھی کیا اور میوٹ بھی کیا لوگوں کو، لیکن وہ بھی تحریک کامیاب نہیں رہی۔ دہشت گرد گروپوں نے ان لوگوں کو میوٹ کرنے کی کوشش کی جو ان پر تنقید کرتے ہیں، ایگزیکیوٹ بھی کیا، اور پھر مکمل طور پر ان کے اوپر جو تنقید ہوتی تھی اس کو بھی روکنے کی کوشش جاری رکھی گئی۔ لیکن جمہوری حکومتوں کی طرف سے میوٹ کرنے کی پالیسی کوئی جچتی نہیں ہے۔ اگر موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کے کریڈینشلز بڑے جمہوری ہیں تو پھر اس کو یہ میوٹ کرنے کی پالیسی نہیں اپنانی چاہیے، لیکن یہ پالیسی اپنائی شاید جا سکتی ہو کسی لیول کے اوپر۔ جمہوری انداز سے آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، آئینی اور قانونی انداز سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ نے ایک عملیت کے زاویے سے دیکھنا ہے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ میوٹ کرنے کی پالیسی کو شاید جسٹیفائی کیا جا سکتا اگر وہ فائدہ مند ثابت ہوتی۔ فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہی۔ مریم نواز کو میوٹ کر کے پارٹی کے اندر اور ملک کے اندر اتنا مقبول لیڈر بنا دیا گیا ہے کہ اب ان کو لوگوں کو بلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اب پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ لوگوں کو لانے کے لیے کیا انتظام کیا جائے، اب یہ مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ لوگوں کو روکنے کا کیا بندوبست کیا جائے۔ یہ جو آپ کے سامنے ویژولز نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو جو کیٹیگری ہے اس ملک کے اندر پولیٹیکل ورکرز کی، ایج گروپ اس کا کیا ہے۔ پی ایم ایل این کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پیپلز پارٹی کے اوپر۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو جیالیے ہیں وہ عمر کے اس حصے کے اندر اس وقت موجود ہیں کہ شاید وہ اس قسم کی متحرک سیاست کو فزیکلی کرنے کے قابل نہیں رہے، اور عمر کے بہت سارے سال انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارے، لیکن اب وہ سڑکوں کے اوپر آ کر یہ جذبہ اور جوش نہیں دکھا سکتے۔ نون لیگ پنجاب کے اندر کبھی پاپولسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے نہیں آئی تھی، لیکن جب سے
میوٹ کرنے کی پالیسی کا آغاز کیا گیا ہے. لوگوں سے یہ حق چھینا گیا ہے کہ وہ خود دیکھ پائیں, اور جب لوگ ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھتے ہیں, ہم آپ کو یہ بتا دیں, تو وہ پھر سڑکوں پر آنے سے گریز کرتے ہیں. لیکن چونکہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر مکمل طور پر قدغن لگائی گئی ہے, میوٹ کیا گیا ہے, تو ایک خاص قسم کا سحر ہے سیاسی طور پر جو آپ نے کریٹ کر دیا ہے, ایک مسٹری ہے سیاسی طور پر جو آپ نے کریٹ کر دی ہے, اور اس مسٹری کو ظاہر لیڈران کیش کرتے ہیں. مریم نواز کی صورت میں تو یہ بالکل ہوا. جو ان کو میوٹ کیا گیا تو ان کی آواز بڑھتی گئی, جو ان کو میوٹ کیا گیا تو ان کی پاپولیرٹی بڑھتی گئی. یہ جو آپ کو سینز نظر آ رہے ہیں, جو بھی پولیٹیکل کوریج کرتا ہے, رپورٹرز کو علم ہے کہ ایک ایسا کراؤڈ جس کو لا کے کھڑا کیا گیا ہو, اور ایک ایسا کراؤڈ جو خود آیا ہو اور خود انٹرسٹ کے ساتھ جلسوں میں شرکت کر رہا ہو, اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اور پرکھ رکھنے والی آنکھ جو ہے وہ دیکھ لیتی ہے کہ کون سا کراؤڈ جو ہے وہ رینٹ کراؤڈ ہے, جس کو سارے اسبات میں سر ہلا رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ جھنڈیاں ہلا رہے ہوتے ہیں اور دور سے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں, اور ایک کراؤڈ ہوتا ہے جو جتھوں کی طرح لیڈران کی طرف آتا ہے. تو یہ جتھوں والے کراؤڈ ہیں. سینٹرل پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. تو تمام تر ظاہر ہے میوٹ کی جو پالیسی ہے وہ ناکام ثابت ہوئی ہے. نہ اس نے آواز کو روکا ہے, نہ اس نے انداز کو تبدیل کیا ہے, نہ اس نے پاپولیرٹی کو کوئی ڈینٹ ڈالا ہے. اور پھر جب پی ڈی اے کے پلیٹ فارم کے اوپر سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں تو پھر صرف ایک شخص کو آپ کو میوٹ نہیں کرنا, پھر آپ نے سب کو میوٹ کرنا. اور یہ ہوا. آصف علی زرداری کے انٹرویو جو ہے وہ نہیں ہونے دیے گئے, مولانا فضل الرحمان کے تقریر کو میوٹ کیا جاتا ہے, اور جو وہ لیڈران ہیں جو مختلف صوبوں کے اندر مختلف گروپوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان پر میوٹ کرنے کی شرط تو پہلے سے ہی لاگو کی گئی ہے. تو اس میں میڈیا جو یہ اپنی طرف سے امیج کریٹ کرتا ہے کہ بڑا انڈیپینڈنٹ ہے اور آپ کو زبردست تجزیے دیتا ہے, بطور پلیٹ فارم مکمل طور پر آپ کو کمپرومائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور سوشل میڈیا, اس کو بہت سارے مسائل بھی موجود ہیں, وہ آپ کو ایک بہت ہی کریڈیبل پلیٹ فارم کے طور پر ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ابھرتا ہوا نظر آتا ہے. تو میڈیا ہاؤسز کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ عاصم سلیم باجوہ کے نام کے اوپر جب وہ میوٹ کر دیتے ہیں تو وہ کیوں میوٹ کرتے ہیں. وہ ریاست پاکستان میں ایک اہم عہدے پر فائز رہے ہیں, اب وہ ایک آزاد شہری ہیں, ان کے مسائل ہیں, ان کے ریکارڈ کے. وزیر اعظم کی سند ان کو بچا نہیں سکتی. وزیر اعظم تو خود چونکہ سند لے چکے ہیں ثاقب نثار صاحب سے, وزیر اعظم کے بارے میں اس سند کے باوجود کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. تو وزیر اعظم جب کہتے ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ جو ہیں وہ بڑے زبردست صاف ستھرے آدمی ہیں, تو اس سے عاصم سلیم باجوہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر ان کے بارے میں اگر بات کی جائے اور میڈیا اس کو میوٹ کرنے لگ جائے تو وہ کریڈیبلٹی جو میڈیا نے بلڈ کرنی ہے اپنے بڑے ایشوز کے بارے میں مکمل طور پر زیرو ہو جاتی ہے. اگر عاصم سلیم باجوہ یا ایسے اور لوگ جن کا مسئلہ ہے, ان کے اوپر اگر الزامات صحیح نہیں لگ رہے تو کورٹس ان کے سامنے اویلیبل ہیں, لیکن ریاستی وسائل کو یا پیمرا کے فریم ورک کو استعمال کرتے ہوئے ذاتی انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے اگر آپ میوٹ کے بٹن دباتے رہیں گے تو مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. اور یہی ہو رہا ہے کہ مریم نواز جان بوجھ کے عاصم سلیم باجوہ کا نام لیتی ہیں, اور جو ہی وہ نام لیتی ہیں چینلز میوٹ کر دیتے ہیں. تو پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ میڈیا کتنا سینسرڈ ہے, جمہوریت کتنی کمزور ہے, ایگزیکٹو کتنی ولنریبل ہے, اور ان لوگوں کے پاس چھپانے کے لیے کتنا کچھ ہے. تو ان اے وے یہ ایک ٹریپ کریٹ کیا ہوا ہے عاصم سلیم باجوہ کے نام پر, کہ عاصم سلیم باجوہ کا نام جو ہے ایک میوٹ بٹن میں تبدیل ہو گیا ہے, کہ جو ہی آپ عاصم سلیم باجوہ کا نام لے کے چینلز نے میوٹ کر دینا ہے, اور وہ اپنا پوائنٹ پروو کرتی ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر اس نے میوٹ کرنے نے اس بیانیے کو روکا نہیں ہے. مریم نواز کے بیانات آپ آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں, وہ اتنے ہی سخت ہیں, اتنے ہی ویل ڈائریکٹڈ ہیں, اور اتنے ہی آپ کو بھاری بھرکم اور باوزن نظر آتے ہیں جتنے پہلے تھے, بلکہ اس کے اندر اب کاٹ آپ کو زیادہ نظر آتی ہے. تو اگر تو میوٹ کرنے کی اسٹریٹجی بڑی کامیاب رہی ہو ماضی کے اندر ایگزیکیوٹ کرنے کی اسٹریٹجی کی طرح, تب تو آپ کہیں جی کہ چلیں ٹھیک ہے, جمہوری تو نہیں ہے, آئینی بھی نہیں ہے, غیر قانونی بھی ہے, لیکن کام چل رہا ہے, تب تو آپ اس کو چلاتے رہیں. لیکن جب وہ بیانیہ نہیں بدل رہا, انداز نہیں بدل رہا, متن نہیں بدل رہا, پاپولیرٹی نہیں بدل رہا, تو اس پالیسی کو اپنانے سے آپ اپنی انسیکیورٹیز کو مانتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ تقاریر کو میڈیا آزاد انداز سے چلا پائے. پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر میڈیا بہت آزاد ہے, اتنا آزاد ہے کہ دنیا میں
کہیں اتنا آزاد نہیں ہے. اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ ادھر سے ایک نام لیا جاتا ہے اور جھٹ سے میوٹ کے بٹن دب جاتے ہیں. پی ڈی ایم کا اجلاس جو آج ہو رہا ہے اس کے اوپر میں آپ کو تجزیہ بعد میں کر کے دوں گا, لیکن یہ میوٹ کرنے کی پالیسی نے مریم نواز کو بطور لیڈر ان کے قد کاٹ میں مزید اضافہ کیا ہے, اور اب سوشل میڈیا کو وہ استعمال کرتی ہیں, اور جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. تو مین سٹریم میڈیا کے لیے اور جو مین سٹریم میڈیا کو مینیج کر رہے ہیں ان کی لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح ایک دو الفاظ نے ان کی کریڈیبلٹی کو ذروں اور ریت میں تبدیل کر دیا ہے.